دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے کامنٹ سے نوازیں۔ آج سے بیشتر اردو اخبارات نے شہروں کے نام تبدیل کرنے کی خبروں کو جگہ دی ہے۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے اب اورنگ آباد عثمانیت کے ناموں میں تبدیلی، شیوسینا کا دونوں شہروں کا نام بدل کر سمبھاجی نگر اور دھارا شیو رکھنے کا مطالبہ۔ روزنامہ اردو ٹائمز کی خبر کے مطابق مظفر نگر اور حیدرآباد کا نام تبدیل کرنے کی سازش۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم حیدرآبادی ہیں، یہ راجہ سنگھ کون ہے؟ رینوکا چودھری کا بیان۔ ایک اور افسوسناک فیصلہ، فلسطینیوں پر حج عمرہ کی پابندی۔ سعودی عرب کی نئی متنازع ویزا پالیسی سے 30 لاکھ فلسطینی متاثر ہوں گے۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے اسے لیڈ خبر بنایا ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے نوٹ بندی کے سلسلے میں کانگریس کے مظاہرے کو بھی لیڈ خبر بنایا ہے۔ نوٹ بندی سے صرف چوکیدار کے دوستوں کا بھلا ہوا ہے: راہل گاندھی۔ فاروق انصاری نے ایک خصوصی مضمون، نوٹ بندی کی 2 سالہ برسی کیوں منائی جا رہی ہے؟ RBI نے نوٹ بندی والے دن ہی بتا دیا تھا کہ نہ کالا دھن ختم ہوگا نہ نقلی نوٹ۔ ہندوستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں عالمی یوم اردو تقریبات کا شاندار انعقاد۔ تقریب میں اس سال بھی اردو کی نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ طالبان کی پہلی مرتبہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت، ہندوستان، پاکستان اور چین بھی شریک ہو رہے ہیں۔ طالبان کی اس کانفرنس میں ماسکو میں جاری ہے۔ عمر عبداللہ نے اس کانفرنس کے بارے میں کہا کہ طالبان سے بات چیت ہو سکتی ہے تو کشمیر کی تنظیموں سے کیوں نہیں؟ حکومت ہند نے اس بات کی تردید کی ہے کہ طالبان سے راز مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ یہ روزنامہ انقلاب کے فرنٹ پیج ایک کالم خبر ہے۔ کرناٹک میں آج ٹیپو جینتی کی تقریبات، احتجاج کی دھمکیاں، انتظامیہ نے حکم امتناعی نافذ کر دیا، شرپسندوں کو کارروائی کی وارننگ بھی دی۔ نوٹ بندی کو منظوری دیتے وقت ہی RBI نے کہہ دیا تھا کہ کالے دھن اور جعلی نوٹ پر روک نہیں لگے گی۔ انقلاب کی خبر، راجستھان مدھیہ پردیش میں کانگریس کی فتح کی نوئی۔ انتخابی سروے نے راجستھان میں بھرپور تو مدھیہ پردیش معمولی اکثریت سے کانگریس کی حکومت بننے کی پیشن گوئی کی۔ چھتیس گڑھ میں بھی BJP کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ۔ CVC میں آلوک ورما کی پیشی، الزامات کی تردید۔ عید میلاد النبی 21 نومبر کو۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ممبئی اور ہری مسجد مدن پورہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے اس مرتبہ سفر المظفر کا مہینہ 30 دنوں کا رہا، اس لیے یکم ربیع الاول 10 نومبر کو ہے۔ اس لحاظ سے 12 ربیع الاول یعنی عید میلاد النبی بدھ 21 نومبر کو منائی جائے گی۔ معاشرے کی تباہی کی اہم وجہ بے حیائی۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے پہلے دن خطبہ نے خواتین سے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی اپیل کی۔ مختلف شہروں سے ہزاروں خواتین کی شرکت، رو رو کر دعائیں مانگی گئیں۔ علامہ اقبال کو اردو مرکز کے ذریعے سے یاد کیا گیا۔ جنوبی ممبئی کے مسلم اکثریتی علاقے میں JJ جنکشن پر مختصر سی تقریب۔ رکن اسمبلی کی ماں پر ایودھیا کانفرنس، بچوں کے لیے فن فیئر ممبئی کے مستان تالاب میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ کارپوریٹر جاوید جنیجا کی والدین سے بچوں کو بھیجنے کی درخواست۔ 1992 کی دستک کے عنوان سے قاسم سید نے ممبئی اردو نیوز میں خصوصی مضمون تحریر کیا ہے اور اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ بیانیہ جیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ نوٹ بندی بنام ووٹ بندی کے عنوان سے روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے اداریہ تحریر کیا ہے۔ شب و روز میں ندیم صدیقی نے کیا آپ کا بچہ اردو بولتا ہے کے عنوان سے ایک بہترین تحریر شائع کی ہے۔ ناموں کی تبدیلی کے سلسلے میں
اخباروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اچھا ہے زمانہ کا کہاں مان لیں دونوں، کچھ ہم بھی بدل جائیں کچھ تم بھی بدل جاؤ، اس عنوان سے ہندوستان اور پاکستان کے فوجیوں کے ایک تصویر شائع کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ دیوالی کے موقع پر دونوں گروپ کی ملاقات ہوئی اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر دونوں نے سرحد پر پونچھ کے علاقے میں تصویریں بھی شائع کیں۔ عقب میں ہندوستان اور پاکستان کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے آج کے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔